السلام علیکم۔ آج ہم جو ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے والدہ کی خدمت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ ابن حبان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ میں نے وہاں پر کسی قرآن پڑھنے والے کی آواز سنی تو میں نے کہا، یہ کون ہے جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اپنے والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ مسند احمد۔ ایسے صحابی رضی اللہ عنہ جن کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس امت پر سب سے زیادہ بات ڈر اس منافق کا ہے جو زبان کا عالم ہو، علم کی باتیں کرتا ہو لیکن ایمان اور علم سے خالی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن فرمایا، بے شک عثمان رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں مصروف ہے، اور بے شک میں اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حصہ مقرر کیا، جبکہ ان کے علاوہ جو کوئی اس دن موجود نہ تھا کسی کے لیے حصہ مقرر نہیں کیا۔ اب جو اگلا ٹاپک اس پیج پر ہے وہ ہے گھر سے باغی لڑکی کو نصیحت۔ جوانی، اندھی، عشق نابینا اور طاقت بے لگام۔ ساری زندگی ایک لفظ سنا، اس کا نام ہے مکافات عمل۔ ایک واقعہ بہت کمال ہے لیکن دردناک بھی ہے، کہیں تو آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جوانی، اندھی، عشق نابینا اور طاقت بے لگام ہوتی ہے۔ ایک ایسا واقعہ ایک گاؤں میں ہوا، دو جوانوں کی آپس میں محبت، آخر لڑکی اس بات پر آمادہ ہوئی کہ اس گھر سے میں چلی جاؤں۔ اب آگے سفر لمبا تھا۔ گاؤں کے بڑے نمبردار چودھری کے پاس گھوڑی لینے گئے، اس پر بیٹھ کر ہم دونوں اپنی جوانی کی زندگی اور شادی کریں گے۔ اس سے گھوڑی لینے گئے، اس نے تعاون کیا، اپنی سواری دے دی۔ دونوں سواری پر بیٹھ کر چل رہے تھے، آگے ایک ندی آ گئی، تھوڑا تھوڑا پانی تھا، گھوڑی درمیان میں جا کر بیٹھ گئی، یعنی پانی کے درمیان اس کو اٹھانے کی بہت کوشش کی، وہ نہ اٹھی۔ فوراً وہ نوجوان کہنے لگا، ہمارے ہاں ایک ایسی گھوڑی ہی تھی، اور وہ بھی جہاں پانی ہوتا تھا وہاں بیٹھ جاتی تھی۔ پتہ چلا کہ اس کی ماں بھی ایسی تھی اور جا کر پانی میں بیٹھ جاتی تھی۔ اب یہ دونوں نے یہ بات سنی تو آپس میں خیال آیا، ہم جو کر رہے ہیں ہماری نسلیں اس کا کیا بھگتیں گی، اور ہماری نسلوں کو اس کا کیا رزلٹ، نتیجہ، انتقام، مکافات اور قدرت کا فیصلہ کیا ملے گا۔ اب ہم گھر جا کر کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ خیال آتا ہی اچانک ان کا ذہن بدلا، دونوں رونے لگے۔ گھوڑی بیٹھی ہوئی تھی، اس کو بڑی مشکل سے اٹھا کر جب اس کا رخ واپس گھر کی طرف کیا، ایک دم چاقو چوبند ہو گئی۔ آپس میں باتیں کرنے لگے، ہمارا عشق اندھا تھا، ہم نے ماں باپ کو، بہن بھائیوں، اپنے عزیز و رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، ان سے نہ حال لیا نہ حوال، نہ ان سے فیصلہ کیا نہ مشورہ۔ آج عالم یہ ہے کہ ہم دونوں بے آسرا ہیں، بے سہارا ہیں، اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب ہم گھر جا کر کیا منہ دکھائیں گے؟ دونوں شرمندہ بھی تھے اور نادم بھی تھے۔ ایک جانور کی عادت نے ان کی آنکھیں کھول دیں، دل کی بھی، چہرے کی بھی، اور دونوں آنکھیں بند تھیں، اور یہ آنکھیں ایسی کھلیں کہ وہ دونوں گھوڑی سمیت چودھری کے ڈیرے پر گئے اور چودھری کے ڈیرے پر جا کر یہ سارا واقعہ سنایا۔ ان کا واقعہ سنتے ہی چودھری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں گھوڑی دوں، لیکن بچی بھی میرے ایک دوست کی اور بیٹا بھی میرے ایک دوست کا، میں نے نہ جانے کیوں اتنی بڑی غلطی کی، لیکن تمہارے جانے کے بعد میں سخت پریشان تھا کہ ہوگا کیا، لیکن ایک اطمینان بھی تھا کہ درمیان میں ایک ندی آتی ہے، گھوڑی نے ہرگز آگے نہیں جانا، اور گھوڑی کے بغیر ندی پار نہیں ہو سکتی، چاہے پانی کتنا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، پانی کا بہاؤ بہت سخت ہے، اور گھوڑی نے بیٹھ جانا ہے، اور انہوں نے جو بھاگنے کی کوشش کی ہے اور شادی والدین کے مشورے کے بغیر کرنے کا جو ارادہ کیا ہے وہ ہو نہیں سکتی، لہذا پریشانی کے ساتھ مجھے اطمینان بھی تھا، اور یہی اطمینان تھا جس کی وجہ سے اب تم میرے سامنے ہو۔ والدین کے اعمال، اخلاق اور کردار کا اثر نسلوں پر۔ پھر چودھری کہنے لگا کہ ماں باپ کے اعمال، اخلاق اور کردار کا اثر نسلوں پر ہوتا ہے، جانوروں میں تو ہوتا ہے، کیا انسانوں پر نہیں ہوتا؟ سوچیں، انسانوں پر بھی ہوتا ہے اور لازم ہوتا ہے، لہٰذا دونوں کو نصیحت کی، میں تم دونوں کو تمہارے گھروں میں چھوڑ کے آتا ہوں اور والدین سے درگزر کی درخواست کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، جو شادیاں والدین کی دعائیں، توجہ اور محبتوں کے بغیر ہوتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں، اور ہمیشہ اتنی ناکام کہ ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جس نے بھی بھاگ کر شادی کی، ہمیشہ ندامت اور ناکامی ملی۔ قائرین، یہ ایک نہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں اور واقعات در واقعات ہیں کہ جس نے بھی یہ زندگی کا طریقہ اختیار کیا، اسے زندگی میں ناکامی، ندامت، یہ دو چیزیں لیں۔ ناکامی یہ کہ ہر قدم پر پریشانی، مشکلات، مسائل، ذلت اور ندامت،
اور ندامت یہ کہ وہ ہر قدم پر ذہنی الجھنوں کا شکار رہا اور کبھی خوش نہ رہا، حتیٰ کہ یہی سب غلطیاں اس نے اپنی نسلوں میں دیکھیں اور پریشانی بہت دیکھی۔ آئیں ہم آج وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے ساتھ والدین کو ان کی منشا، ان کی محبت، ان کے پیار اور ان کی عزت کو لے کر چلیں گے، اپنے جذبات کے لیے والدین کی عزت کو تار تار نہیں کریں گے۔ جزاک اللہ۔